سنسان ہے مدرسہ زیا کی کیا الگ احسان ہے مدرسہ زیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن مایوسی کیا بات ہے؟ آج کل آپ بہت پریشان نظر آ رہی ہے. خیریت تو ہے؟ ہاں خیریت تو ہے، لیکن میری بیٹی کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں تو میرے اور تمام ہی گھر والوں کے پریشانی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے. زندگی سے لذت ختم ہو گئی. بھوک، نیند اور آرام نے تو ہم کو الوداع کہہ دیا. رنج و غم اور انجانی فکروں کے بھیانک سائے دن رات ہمارے اوپر منڈلاتے ہیں. بس خدا ہی خیر کرے. تعجب ہے، یہ تو مسرت کا مقام ہے، خوشی کا موقع ہے کہ ایک اہم ذمہ داری سے آپ سبکدوش ہو رہی ہیں. اس پر تو شادمانی ہونی چاہیے، راحت و سکون کا سانس لینا چاہیے، نہ کہ رنج و تکلیف. خوشی کیسے مناؤں، مسرت کہاں سے لاؤں، شادمانی کس طرح حاصل کروں؟ میرے یہاں شادی خانہ آبادی نہیں، شادی خانہ بربادی کا ماحول ہے. میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں غریب ہوں. میرا شوہر ایک مزدور ہے. اگر کسی دن مزدوری نہیں ملتی تو ہمارے گھر فاقہ ہوتا. اس غربت کو دیکھتے ہوئے اپنے بھی بیگانہ ہو گئے. اول تو کوئی لڑکا ہماری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا. سفارشوں کے بعد ایک رشتہ طے ہوا تو وہ بے تحاشا سامانوں کا مانگ کر رہے ہیں. کسی طرح کا رحم ان میں نہیں ہے. ہم غریبوں سے ان کا مانگ ہے کہ ہم ان کے گھر کو ہر طرح کے ساز و سامان سے بھر دے. جہیز کی ایک لمبی فہرست ہمارے ہاتھوں میں تھما دی ہے. لڑکی کے مطالبات الگ ہیں، ان کی والدہ کی الگ خواہش ہے اور والد صاحب کے تمنائیں بھی کم نہیں ہے. آخر کس طرح پورا کرے؟ معمولی آمدنی ہے، لڑکیاں 4 عدد ہے. اگر ایک آدھ ہوتی تو جان پر کھیل جاتی. اب سوچتی ہوں کہ کیا کروں، لڑکیوں کو زہر کی گولی دے دوں یا خود کو فنا کر ڈالوں. میری بہن، اس طرح کی باتیں نہ کرو. اس طرح کی باتیں کرنا مسلم عورتوں کا شیوا نہیں ہے. آپ مجھے لڑکی کی والدہ سے ملائے، میں ان سے گفتگو کرتی ہوں. ابھی ان کا آنے کا وعدہ تھا، اب تک آ جانا چاہیے تھا. لولو آ رہی ہے. ادھر بہن مایوسی اور سلجھاتی بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن مایوسی، شادی کی تیاری تو زوروں پر ہو گئی نا. میرا تو خیال تھا کہ میرے بیٹے کے لیے جہیز کا سارا سامان بھی خرید لیا ہوگا. ہاں چنڈال لٹیری بہن، جتنا ہو رہا ہے کر رہے ہیں. چنڈال لٹیری بہن، میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں. جی ہاں، شوق سے کیجیے. میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہیں. جی ہاں، آنے والے مہینے کی 20 تاریخ کو میرے بیٹے کی شادی خانہ آبادی ہے. اور یہ بھی بتلاتی چلوں کہ آپ کی جو سہیلی مایوسی جو آپ کے برابر میں کھڑی ہوئی ہے، انہی کی لڑکی میری بہو بنے گی. چنڈال لٹیری بہن، کیا آپ اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والوں سے جہیز وغیرہ کا مانگ بھی کیا ہے؟ جی ہاں، جو مانگ دنیا کرتی ہے وہی مانگ ہم نے بھی کیا ہے. اگر مانگ نہ ہو تو رشتہ دار، پڑوسی، برادری والے سب مل کر چٹکیاں لیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، جس سے عزت کو بہر صورت خطرہ رہتا ہے. چنڈال لٹیری بہن، مجھے افسوس ہے کہ آپ مسلمان خاتون ہو کر ایسی باتیں کر رہی ہیں اور شریعت اسلامیہ کے قانون کو چھوڑ کر دنیا و اہل دنیا کی بناوٹی قانون کی فکر کر رہی ہے. کیا آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ آپ اپنی بناوٹی عزت کے لیے کسی مسلمان بھائی
کے عزت سے کھلواڑ کرے، جبکہ شریعت کا قانون ہے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کریں اسی کو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ اسی طرح آپ کو جس طرح اپنی عزت پیاری ہے اس شخص کو بھی تو اپنی عزت پیاری ہوگی جو آپ کو اپنی لڑکی حوالہ کر رہا ہے۔ سلجھاتی بہن، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہم نے تو کسی کی عزت کو نیلام کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کبھی ایسا سوچا ہے۔ چنڈال لٹیری بہن، لڑکی کی ماں آپ کے پاس ہی موجود ہے، آپ ذرا پوچھ لے ان پر کیا گزر رہی ہے۔ ان پر گزرنے والا ہر لمحہ قیامت کی خبر دیتا ہے۔ آپ خود سوچیں، اس کا شوہر ایک مزدور آدمی ہے، دن بھر محنت کرتا ہے، تب کہیں جا کر بچوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ 4 عادت لڑکیاں ہیں، پہلی لڑکی کی شادی ہے جس پر آپ نے اتنے اونچے اور زبردست مطالبات رکھے ہیں۔ وہ بیچارہ آپ کے مانگ کو پورا کرنے کے لیے کسی سے قرض بھی لے تو اولاً غریبوں کو قرض کون دیتا ہے، اور اگر دے بھی دے تو اب قرض ادا کرنے کا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مزدور آدمی وقت پر قرض ادا نہ کر سکا تو اس کی عزت داؤ پر لگ جائے گی۔ سلجھاتی بہن، کیا دنیا میں صرف یہی غریب اور مزدور ہے؟ دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی درجے کے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی خوب دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ میرے سمجھ میں اس طرح کی باتیں نہیں آتی۔ میں تو آج یہی دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ دیکھو کہاں تک انتظام ہوا ہے۔ میں پھر آج کہہ کر جا رہی ہوں، اگر ہمارے مانگ پورے کر سکتی ہو تو شادی کرو، ورنہ تو ہمارا بیٹا ہے، اس کے لیے سینکڑوں رشتے ہیں، آپ کہیں اور رشتہ تلاش کر لیں۔ چنڈال لٹیری بہن، آپ ناراض نہ ہو، آپ سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ جہاں تک ہم سے ہو رہا ہے تیاری کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بس ایک التجا کر رہی ہوں کہ ہم لڑکی کے لیے موٹر سائیکل کا انتظام کرنے سے قاصر ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنی دی ہوئی فہرست میں سے ٹی وی، فریج، واشنگ مشین کو نکال دیں گے تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ خدا کے لیے آپ ہم پر کرم کیجئے، خدا آپ پر کرم کرے گا۔ مایوسی بہن سنو، اگر تمہیں اپنی بیٹی کی شادی رچانی ہے تو جو کچھ ہم نے فہرست میں لکھ دیا ہے وہ سبھی دینا پڑے گا، چاہے جہاں سے بھی لا کر دو۔ اور سنو، میرے بیٹے کے لیے موٹر سائیکل کا انتظام پہلے کرو، ورنہ یہ رشتہ ابھی ختم کرو۔ نہیں چنڈال لٹیری بہن، آپ ایسا نہ کرو، کچھ تو رحم کھاؤ ہم غریبوں پر۔ ہم جس طرح کا بھی انتظام ہوگا کریں گے، بس آپ اتنا کرم کرو کہ موٹر سائیکل کو فہرست سے نکال دو، کیونکہ موٹر سائیکل دینا ہمارے بس سے باہر ہے۔ ہم اگر اپنا مکان فروخت کر دیں تب بھی موٹر سائیکل خرید کر نہیں دے سکتے۔ مایوسی بہن، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تقدیر میں یہ رشتہ نامنظور ہے، اسی لیے میں یہ رشتہ ابھی اسی وقت ختم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے خدا، تو نے ہمیں غریبی کیوں دی اور غریبی کے ساتھ بیٹی کیوں دی؟ بہن مایوسی، آپ کو رنجیدہ اور ملول ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے مجھے بھی بیٹا دیا ہے۔ آج کل میں اس کے رشتے کی تلاش میں تھی، آپ اپنی بیٹی میرے بیٹے سے منسوب کر دیجئے۔ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ میرا لڑکا 2 سال پہلے دارالعلوم سے فارغ ہوا ہے اور اب اپنی بستی کے ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے۔ اس کی تنخواہ کیا ہے؟ تقریباً 10,000 روپیہ۔ تو پھر آپ اپنے گھر مشورہ کر لیجئے اور لڑکی کے والد محترم سے بھی مشورہ کر لیجئے۔ میں آپ سے بھی وہی عرض کروں گی کہ مانگ چانگ ہماری غربت کو سامنے رکھ کر ہوں۔ بہن مایوسی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں اور مانگ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہمیں صرف آپ کی لڑکی چاہیے، ہم کپڑے بھی اپنے ہی پہنا کر لے جائیں گے، تمہیں کسی طرح کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو فکر کرنی ہے تو پورے سماج کی کیجئے، پورے معاشرے کی کیجئے، آپ کی طرح نہ جانے کتنی ماں باپ اس کشمکش میں ہیں۔ میری بہن، اسلام میں جہیز کا تصور نہیں ہے اور نہ ہی ہندو شاستر میں اس کا کوئی تذکرہ ہے، یہ تو خود بادشاہوں کے چوچلے تھے، وہیں سے اس رنس کو ہندوؤں نے لیا کیونکہ ان کے یہاں وراثت کا تقاضا نہیں ہے۔ پھر یہ رسم مسلمانوں میں اس طرح داخل ہو گئی کہ خطبۃ النکاح اور
گواہیوں سے زیادہ اہم اس جہیز کو سمجھ لیا۔ حالانکہ اسلام نے جہیز کی جگہ وراثت کا تقاضا کیا ہے، مگر اس کے بارے میں کسی کو علم ہی نہیں۔ اپنے بنائے ہوئے قوانین میں مسلمان خود پھنس گئے۔ سلجھاتی بہن، اس جہیز کے خاتمے کے لیے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ پورے معاشرے سے یہ بیماری کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ بہن مایوسی، اس بیماری کا واحد علاج یہ ہے کہ آپ بھی جب اپنے بیٹوں کی شادی کریں تو آپ کی نگاہ مال پر، حسن و جمال پر، حسب و نسب سے زیادہ لڑکی کی دینداری پر ہو، پھر کامیابی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے ان تمام معزز خواتین سے عرض کرتی ہوں کہ جہیز کے رسم کے خاتمہ کے لیے کمر بستہ ہو جائے اور سماج کی بیٹیوں پر رحم کرے۔ اگر آپ میں ایمان ہے، آپ کلمہ گو ہیں، آپ مدنی آقا کے نام لیوائے، اگر آپ کے نام اسلامی ہے تو جہیز کا بائیکاٹ کر کے دوست فضاؤں کو خود سوچی حرام کاری سے بچائے، ورنہ آپ کا، اس ماحول کا اور اس طرح کی ذہنیت رکھنے والوں کا خدائی محافظ ہے۔ اس مجمع میں موجود مائیں یہ عہد کر کے اٹھے کہ وہ اس ناسور کو جڑ سے ختم کرے گی، وہ اپنے بچوں کا ذہن بنائے گی کہ انہیں جہیز نہیں لینا ہے، بلکہ شادی بیاہ صرف اور صرف شریعت اسلامیہ کے قانون کے مطابق کرے گی۔ شادی سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ایک خواتین کا جلسہ منعقد کیا جائے جس میں کسی اچھی عالمہ فاضلہ کو بلا کر شادی کا اسلام میں کیا تصور ہے کہ عنوان پر ایک فاضلانہ تقریر کرائی جائے۔ بہت اچھا رہے گا۔ اب میں اپنے شہر کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ محترمہ کوثر شاہین کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور ہمیں اپنی تقریر میں بتائے کہ شریعت اسلامیہ میں شادی کا کیا تصور ہے۔ عالمہ خاتون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ باوقار خواتین اور اسلام کی غیور بیٹیوں، آج یہ امت اپنی بدعمالیوں کے سبب ہر مقام پر ذلیل و رسوا ہو رہی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں یہ امت پریشان حال نہ ہو، لیکن پھر بھی اس امت کا شعور بیدار نہیں ہوتا۔ اس قوم میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکے۔ یوں تو اس قوم میں شرعی قوانین کے پابند بہت ہی کم لوگ ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم کا بہت بڑا حصہ خرافات کا بھی پیروکار ہے۔ برادران وطن کی بہت سی رسوم جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں نے اپنا لی ہے۔ انہی رسوم اور خرافات میں سے ایک موجودہ شادی اور مسلمانوں کی صورتحال کو قرار دیا جائے تو بے جانا ہوگا۔ معزز خواتین، افسوس ہے کہ شریعت نے تو ہمیشہ مسلمانوں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نفس پرست مسلمانوں نے اس کا برعکس اور الٹا کیا ہے، اور شادی جو کبھی چند ساز و سامان کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی آج ایک پہاڑ معلوم ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر زردی کا اثر دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے ایک عورت سے کھجور کے گٹلی کے عوض نکاح کر لیا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیا اور فرمایا اللہ برکت دے،
वलीमा करो अगरचे एक बकरी का हो। मेरी माओ बहनों, आज जहेज को शादी का एक जरूरी हिस्सा समझ लिया गया है। घरेलू साजो सामान जिसका इंतजाम करना शोहर के जिम्मा था और आज वो लड़के के बाप के जिम्मा समझ लिया गया है। गोया बाप अपनी बेटी और लखते जिगर को दामाद के हवाला करे और उनके साथ लाखों का जहेज भी दे। तो आप कहेंगे जहेज तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है, तो उसका क्या जवाब है? तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अपनी लखते जिगर की शादी में दिया है, दर हकीकत वह जहेज नहीं है, बल्कि एक जरूरी साजो सामान दिया है। और वो भी इसलिए दिया था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आपके ज़ेरे तरबियत थे, उनकी परवरिश का बार आप ही के जिम्मा था। चुनांचा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए एक रूईदार चादर, एक मशकीज़ा और एक तकिया दिया था जिसमें इस खड़घास भरी हुई थी। लेकिन आजकल तो शादियों में बड़ा अजीब व गरीब माहौल देखने में आ रहा है। लड़के वालों को घर को आबाद करके दूसरों के घर को बर्बाद किया जाता है। बहुत से लोग तो शादियों में अपने ऊपर कर्ज का इतना बोझ लाद लेते हैं कि उन्हें घर से भी हाथ धोना पड़ता है। शरीयत में भला इस जुल्म ज़ियादती की इजाजत कब हो सकती है? इसलिए तमाम मुसलमानों का फरीजा है कि वह इस उम्मत को लानत से निजात दिलाने की कोशिश करे। मेरी माएँ बहनें यहाँ से ये अज़्म करके उठे कि वह इस गैर शरई रस्म को अपने घरों से खत्म करेगी। अब मैं रुखसत होती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।